بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، فیما یرویہ عن ربہ، اور حضور اس بات کو اپنے رب سے عز و جل سے روایت کرتے ہیں۔ ایسی جو حدیث مبارکہ ہوتی ہے کہ جس کی روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضور یہ بات اللہ سے روایت کر رہے ہیں، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے جو حضور، ایک تو اللہ کا فرمان ہوتا ہے جو قرآن کی صورت میں حضور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور ویسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے نکلنے والی ہر بات اللہ کی وحی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے حضور کی امت کو کوئی پیغام جو دیتا ہے کہ محبوب یہ میری طرف سے امت کو پیغام دے دیجئے، تو حضور وہ بات اللہ کی طرف سے منسوب کر کے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اور اس طرح سے حضور وہ جو بات بیان فرماتے ہیں اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، انہ قال، کہ اللہ نے فرمایا، یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے ظلم کو اپنے آپ پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اس کا محدثین فرماتے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کر سکتا ہے یا اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم کرنے سے روکا ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ مطلب یہ اس کا ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی ملک کے اندر بندہ تصرف کرے، کہ مالک کوئی اور ہو اس چیز کا اور بندہ اس کے اندر کوئی تصرف کرے، تو یہ ظلم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ پھر ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ زیادتی کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے۔ تو گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری ذات ظلم سے پاک ہے۔ اس پر بعض محدثین نے اس کی شرح میں یوں بیان کیا کہ کسی بے قصور کو سزا دینا یہ بھی ظلم ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بے گناہ کو، بے قصور کو کبھی سزا نہیں دیتا۔ پھر فرمایا، فلا وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کو اے میرے بندو تمہارے درمیان بھی حرام قرار دیا ہے۔ فلا تظالموا، تو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، بے قصور لوگوں کو سزا نہ دی جائے، کسی کا مال غصب نہ کیا جائے، کسی کے مال میں تصرف نہ کیا جائے، یعنی کسی بھی حوالے سے ایک دوسرے پر ظلم کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ تم یہ نہ کرو۔ یا عبادی کلکم ضال، اے میرے بندو تم میں سے ہر شخص جو ہے وہ گمراہ تھا، ہر شخص گمراہ تھا، الا من ہدیتہ، سوائے اس کے کہ جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدکم، پس تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء معصوم ہیں، اور
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو نہیں بھیجا تھا اس سے پہلے ہر شخص ہی گمراہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں کو ہدایت پہنچائی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کو میں ہدایت دوں اسی کو ہدایت مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ تو ہدایت اللہ سے مانگو، فاستہدونی، مجھ سے ہدایت طلب کرو، مانگو مجھ سے، دعا کرو کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اہدکم، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، کلکم جائعون، تم سارے بھوکے ہو، الا من اطعمتہ، سوائے جس کو میں کھانا کھلاؤں، سوائے جس کو اللہ کھانا کھلائے۔ فاستطعمونی، پس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، اطعمکم، اطعمکم، میں تمہیں کھانا دوں گا۔ ہر شخص بھوکا ہے، ہر شخص بھوکا ہے، بھوک، ہر قسم کی بھوک اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق سے ہی ختم ہوتی ہے۔ انسان کو صرف اللہ سے رزق مانگنا چاہیے، صرف اللہ کی ذات پر امید رکھنی چاہیے۔ پھر فرمایا یا عبادی کلکم عارن، اے میرے بندو تم سارے، عار کہتے ہیں ننگا ہونا، بے لباس ہونا، تم سارے بے لباس ہو، الا من کسوتہ، سوائے اس کے کہ جس کو میں کپڑا پہناؤں، جس کا تن میں ڈھانپوں۔ فاستکسونی، پس تم مجھ سے کپڑا مانگو، مجھ سے اپنا تن ڈھانپنے کا مانگو۔ اکسکم، میں تمہیں کپڑا پہنا دوں گا، میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو تم رات کو اور دن کو خطائیں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو۔ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، اور میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں، میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرْ لَكُمْ، پس تم مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ انسان دن رات گناہ کرتا ہے، خطا کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، اور پہلے بھی اس حدیث مبارکہ کا ذکر گزرا کہ حضور نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر آدم کی اولاد خطا کار ہے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، جو توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم سارے خطا کار ہو، تم سارے گناہ کرتے ہو دن رات کو، دن کو بھی رات کو بھی، اور میں گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ گناہ معاف کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے، تو اللہ ہی سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ اللہ ہی سے کرنی چاہیے، رجوع اللہ ہی کی طرف کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ مجھ سے معافی مانگو، اغفر لکم، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یا عبادی، اے میرے بندو، انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، اے میرے بندو تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَن تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِي، اور تم میرے نفع کو نہیں پہنچ سکتے کہ تم مجھے کوئی نفع پہنچاؤ۔ اللہ کی ذات کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نفع پہنچا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اللہ جس کو چاہتا ہے نفع دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے جرم کی سزا دیتا ہے، اس کے جرم کی سزا دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی اللہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی اللہ کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ کرنا سے، اس کے اللہ کی نافرمانی کرنا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اور اگر بندہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کی ذات کو کوئی اس سے نفع
نہیں ہوتا. انسان گناہ کر کے نقصان اپنا کرتا ہے، نیکی کر کے نفع اپنا کرتا ہے. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم، اے میرے بندو اگر تمہارا پہلا انسان جو سب سے پہلے دنیا میں آیا، وآخرکم اور جو سب سے آخر میں آئے گا، وانسکم